بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک کچھ آیات قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایات فضائل اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں چند آیات اور روایات آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ ان میں سے کچھ آیات اور روایات صریح ہیں، یعنی واضح ہیں کہ جس میں اشارہ ہے خلافت کا، امامت کا اور وصایت کا، اور بعض میں اگر اشارہ نہیں تو ایک اہمیت اور فضیلت اور آپ کا بلند مرتبہ واضح کیا گیا، اور جس سے ہر عاقل یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جب بعد رسول اللہ اتنے بلند اور بالا مقام پر فائز ایک ہستی یعنی مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب موجود ہیں تو پھر کسی اور جانب جانا بیکار ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اہمیت ہم نے نہیں دی، در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہمیت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد رسول اللہ کیونکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت تھی تو ہم نے انہیں بڑھا دیا، ہم نے نہیں بڑھایا، انہیں فضیلت عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور یہ فضیلت فقط اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ عالم انوار میں تھے تو یہ فضیلت اس وقت بھی حاصل تھی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو فقط ہم نے نہیں تھاما بلکہ بحکم خداوند تبارک و تعالی حتیٰ حضرت آدم نے ان کے ناموں سے اپنی توبہ کو قبول کروایا۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے یہاں امامت کا سلسلہ خاندانی ہے، یعنی مولا علی امیر المؤمنین کی نسل سے امامت کو مانتے ہیں اور یہ ایک بادشاہت جیسا سلسلہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آل کو ایک اہمیت دی گئی، خصوصاً جناب ابراہیم کی آل کو ایک اہمیت دی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ جو اہمیت کے قابل تھے انہیں اہمیت دی گئی، لہذا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جناب ابراہیم کی نسل سے زیادہ رہا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا اور نسل در نسل چلا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا، تو یہ ایک بادشاہوں کا سا سلسلہ تھا، یا وہ تہمت کہ جو مذہب تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ ان کی امامت در حقیقت یہ نظریہ آیا مجوس سے یعنی پارسیوں سے، تو کیا کہا یہ بھی جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء میں جو خاندان میں سلسلہ رہا نسل در نسل، کیا وہ بھی بادشاہوں جیسا یا مجوس سے آیا؟ کہا جائے گا نہیں۔ لا ینالو عہد الظالمین، ظالم تک یہ عہد نہیں پہنچ سکتا، لیکن انبیاء کی آل میں جو پاک و پاکیزہ افراد تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا انبیاء سے کہ خاندان میں نبوت کے سلسلے بھی رہے اور وصایت کے سلسلے بھی رہے۔ اب جو اہل بیت علیہ السلام کے جو آل رسول اللہ ہیں، جو اہل بیت رسول اللہ ہیں، اگر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند مرتبے پہ فائز کیا تو اللہ نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے فقط یہ کیا کہ جو بلند مرتبے پر فائز تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی، ہم نے ان کے دامن کو تھاما، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جن کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہو انہیں ہم مانیں، ان کے دامن کو تھامیں اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان سے وابستہ رہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی بلندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں فقط اس دنیا میں نہیں، لہذا جب جناب آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انہیں کچھ کلمات دیے گئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ کچھ انہیں کلمات دیے گئے، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی اور وہ استغفار قبول ہوئی۔ وہ نام کیا ہیں؟ ان ناموں کا ذکر کتب شیعہ اور سنی میں، کتب روائی شیعہ اور سنی میں ہوا۔ اب اگر بعض مفسرین نے ان روایتوں کو نقل نہ کیا ہو
تو یہ وجہ ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے ان فاسق فاجر حاکموں کی پالیسی کہ جس کی وجہ سے ان ناموں کو ہٹایا گیا، اہل بیت کے ناموں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ لہذا بعض وہ افراد کہ جو پریشر میں آئے انہوں نے یہ روایتیں نقل نہیں کی، اور بعض وہ کہ جن کے دنوں میں بغض اہل بیت تھا، اور اس بغض کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے فضائل جاننے کے باوجود اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیے۔ لہذا آج اگر مفسرین سے پوچھا جائے، محدثین سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا جائے کہ یہ تمام فضائل جو کتب روائی اہل سنت میں ہیں آپ اسے نقل کیوں نہیں کرتے؟ مانا آپ کی بات کو کہ جی اصحاب کے فضائل ہیں، اگر یہ مان بھی لیں تو یہاں پر ہم یہ سوال کریں گے کیا اصحاب کی محبت لازم ہے؟ کیا اصحاب کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی اجرت ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ تو کہا جائے کہ صحیح آپ اصحاب کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب اصحاب کا یہ مقام نہیں ہے اور آپ نے اقرار کیا کہ اہل بیت ہی کی مودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے، تو پھر ذکر بھی انہی کا زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہم انہی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، کس کا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بعد میں ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا۔ تو کتب شیعہ اور سنی میں یہ روایتیں نقل ہوئیں، لہذا تفسیر در المنصور میں شیخ جلال الدین سیوطی اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ عن کلمات التی آدم من ربہ فتاب علیہ، کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ جن کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے فرمایا قال، انہوں نے یہ کہا یعنی جناب آدم نے کیا کلمات سیکھے تھے کہ جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جناب آدم نے اس طریقے سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری توبہ و قبول فرما بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اور انہی کلمات کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی۔ علامہ متقی ہندی جو ایک مشہور و معروف علماء اہل سنت میں سے ہیں، ان کی کتاب بھی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کنز العمال۔ وہ اپنی کتاب میں اسی سلسلے میں روایت نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ ان الفاظ میں کی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بحق محمد و آل محمد۔ اب اگر اس روایت کی جانب آپ توجہ دیں کہ جناب آدم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اہل بیت علیہ السلام عالم انوار میں تھے، ابھی وہ متولد بھی نہیں ہوئے تھے، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نور کی شکل میں خلق کیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت آدم کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم ان کلمات کے ذریعے سے دعا فرمائیں۔ اب اگر آج یہ دعا کی جائے تو کون سا مذائقہ ہے؟